آج جو بھارت کے اندر یہ RSS بجرنگ دل والے، یہ شیو سینا والے، ABVP کے لوگ جو غلط بولتے ہیں نبی کے بارے میں، یہ آج کا نہیں، یہ کرسچنوں کا بنایا ہوا، تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے ذہن میں، پوری دنیا کے انسانوں کے ذہن میں جو ایک طرف صرف نبی کی تعریف تھی اس کو دھلمل کر دو، اس کو غلط طریقے پر پیش کر دو، تو لوگ اسلام کی تعلیمات سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور آج ہم خود مسلمان اسلام کی تعلیمات کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا یہودی ایک مسلمان ٹھیکیدار کو بلا کر لاتا اور کہتا ہے کہ میرا گھر بناؤ۔ کتنے دن میں بناؤ گے؟ کہتا ہے کہ 15 دن میں بناؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے 15 دن میں بنا کر دینا۔ تو وہ ٹھیکیدار 15 دن نہیں بلکہ 17 دن لگ جاتے اس کو گھر بنانے میں، 17 دن۔ تو وہ یہودی کہتا تم نے 2 دن لیٹ کیا ہے۔ تو وہ بیچارہ ہاتھ جوڑتا ہے، مسلمان ٹھیکیدار کہتا ہے کہ گرو جی ایسا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، غلطی ہو گئی، میں نے پھر بھی رات دن کوشش کر کے کام کر کے آپ کا کام میں نے 17 دن میں پورے کیے۔ جو ایگریمنٹ تھا 15 دن کا اس سے 2 دن ایکسٹرا زیادہ خرچ ہوا ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، اس کے پیسے آپ کاٹ لیجئے۔ لیکن وہ یہودی اس کو پریشان کرنے لگا۔ 1 مہینہ بیت گیا، 2 مہینہ بیت گیا، 3 مہینے بیت گئے، کئی مہینے ہو گئے، لیکن پیسہ نہیں دیتا تھا۔ تو وہ جو مسلمان ٹھیکیدار تھا، وہ مزدور بیچارہ، وہ کسی اس یہودی کے کلیسا ان کی مسجد، جیسے ہماری مسجد ہے جس کے بینر تلے جلسہ ہے، مسجد سجدہ کی جگہ، اور چرچ کرسچن جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو ایسے ہی یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے وہ کلیسا ہے۔ تو وہاں پر گئے تو وہاں پر ان کے گرو کو دیکھا، اور گرو سے یہ مسلمان نے کہا، شکایت کی کہ سر گرو جی ایسا ہے کہ فلاں شخص جو ہے آپ کے دھرم کا، وہ جو سیٹ ہیں وہ 5-6 مہینے سے پیسہ میرے نہیں دے رہے ہیں، میری مزدوری ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کہا ایک کام کرو، ایک پرچہ لکھتے ہیں، یہ لکھ کے کہا کہ جا کر دے دو۔ جیسے ہی اس کو اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے، وہ سیٹ یہودی سیٹ پرچہ کھولتے ہی دیکھتے ہی فوراً 2 منٹ کے اندر اس کے ٹوٹل پیسے اس کو دے دیتے ہیں، جاؤ۔ اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے، میں 5 مہینے سے پیچھے پھر رہا ہوں تو مجھے پیسہ نہیں دے رہا تھا، میری مزدوری نہیں مل رہی تھی مجھے، لیکن ابھی within 2 منٹس سارے پیسے دے دیے اور ایکسٹرا بونس کے ساتھ، پیکج کے ساتھ دے دیا مجھے۔ پوچھا اس سے ایک روز کہ سیٹ صاحب یہ بتائیے اس پرچے میں کیا لکھا تھا جو آپ نے آنن فانن فوراً آپ نے مجھے پیش کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہے اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ ارے سیٹ، تمہارے اندر مسلمانوں کی عادت کب سے آ گئی؟ یعنی پریشان کرنا کس کی عادت؟ مسلمانوں کی عادت۔ اس نے کہا، راہب نے کہا، گرو نے کہا کہ تمہارے اندر پریشان کرنے کی جو یہ عادت ہے یہ مسلمان کی عادت ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو فوراً جا کر پیسے اس کو دیے۔ یعنی پریشان کرنا کسی کو، کسی کی مزدوری نہ دینا، کسی کا پیسہ نہ دینا، دوڑانا، پریشان کرنا، آگے پیچھے کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ کس کی پہچان بتایا؟ مسلمانوں کی پہچان۔ تو فوراً سیٹ کو ڈر ہوا کہ اچھا میرے اندر مسلمانوں کی غلط عادت آ گئی، فوراً جا کر پیسے دے دیا۔ بتائیے میرے بھائیوں، جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی بھی اپنے ایمان کو بدنام نہیں کرے گا۔ تو فرعون نے کہا آسیہ سے کہ اے آسیہ، اب بھی میں تجھے بخش سکتا ہوں، تم مجھے خدا مان لو، میں تیرا ہسبین ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، لیکن تم مجھے اللہ خدا کہہ دو اور تم موسیٰ کے خدا کا انکار کرو تو میں تجھے آج بھی معاف کر سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، تو آسیہ نے کیا کہا؟ آسیہ ڈری نہیں، بالکل نہیں ڈری۔ آسیہ نے کہا کہ اے فرعون، کچھ بھی نہیں ہے، تجھے اور بھی کچھ کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں، اگر تو نہیں مانے گی، اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گی تو میں تیری جان لے لوں گا، تجھے مرر کر دوں گا، تجھے ذبح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے جس اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس اللہ نے مجھے اس زمین پر وجود بخشا ہے، جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا،
चांद सूरज को बनाया, पहाड़ों को बनाया, समंदर को बनाया, जिस अल्लाह ने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में धरती को बनाया, जमीन को बनाया, 60 अरब 4 करोड़ साल पहले इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाया, इस जमीन को बनाया, 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिसने समंदर को बसाया है, वो अल्लाह की, उस अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है। मैं उस अल्लाह को एक मानते हो, वो अल्लाह तुझसे बड़ा है, 100 गुना बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है। फिरौन तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं अपने ईमान के साथ सौदा नहीं कर सकती। मैं अपने अल्लाह की वहदानियत के साथ मैं तुझे नहीं घुसेड़ सकता, मैं तुझे वो मकाम नहीं दे सकता। तू नापाक है, तू मुशरिक है, तू काफिर है, तू बदबख्त है, तू नास्तिक है, तू नस्तू है, कुछ भी नहीं है तू। मेरे अल्लाह के सामने तेरा कोई वजूद नहीं है। वो अल्लाह चाहे तुझे सेकंडों के अंदर तबाह और बर्बाद कर सकता है। मेरे भाइयों, ये कहना था कि फौरन गुस्से में आया, कहा कि नहीं मानेगी, कहा बिल्कुल नहीं मान सकती, मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकती। तो फौरन आसिया को लिटाया जाता है, आसिया को लिटा दिया जाता है, नीचे एक बड़ा पत्थर रखा जाता है, नीचे ऊपर सर दिया जाता है, ऐसे करके सर रखा जाता है ताकि ऊपर से एक भारी पत्थर से उसके सर को कुचल दे और दुनिया के लोग देखकर डरे इस बात से कि इस धरती पर अगर कोई है अल्लाह तो वो फिरौन है। किसी की हिम्मत ना हो ईमान मुझ पर लाए, मूसा के खुदा को न माने, उस पर ईमान व आस्था कोई ना लाए। ये मकसद था फिरौन का, नापाक मकसद था। लेकिन जालिम का जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। याद रखो दुनिया वालों, जब जब जुल्म करोगे तो मिटा दिए जाओगे। इस देश में मदरसों पर जुल्म करके उलमाए किराम की टोपी दाढ़ी उछाल कर तुम जुल्म कर रहे हो, इख्तिदार पर बैठकर तुम्हारा जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है। हम कुछ नहीं करेंगे, वो ईश्वर व अल्लाह तुम्हारे जुल्म का, एक एक जुल्म का हिसाब तुमसे लेगा। मेरे भाइयों, आसिया के सर को पत्थर पर रखा गया तो वकालत इमराअत फिरौन, वकालत इमराअत फिरौन, हजरत आसिया बोली, फिरौन की बीवी, ए अल्लाह रब्बी बिनली इंदक बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह अपने पास मेरे लिए घर बना दे जन्नत के अंदर। ए अल्लाह रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, इस जालिम कौम से, इस जालिम से मुझे बचा। मैं तेरे लिए इतनी परेशानियां बर्दाश्त कर रही हूं, मुझे कोई और लालच नहीं है, सिर्फ मेरा कसूर यह है कि मैं तुझे एक अल्लाह मानते हो। ए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह अपने पास बुला ले। इस फिरौन के जुल्म से मैं तंग आ चुकी हूं, इसके जुल्म को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता अल्लाह उसका हो जाता है। फौरन अल्लाह देख रहा है, ये सारा नजारा देख रहा है, वो अल्लाह है, वो अल्लाहु अकबर है। जब अल्लाह मदद करने पर आए तो कोई वास्ता बीच में नहीं होता, जिब्राइल भी नहीं होते, कोई फरिश्ता भी नहीं होता। जब अल्लाह का नेक बंदा सामने होता है, जब अल्लाह के लिए परेशानियां बर्दाश्त कर रहा होता है, तो अल्लाह साफ देखता है नजारा क्या है। आजमाइश है, आजमाइश में तड़पता है, परेशानी को बर्दाश्त करता है। अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा खुश होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जब जोश में आ जाती है तब अल्लाह डायरेक्ट मदद फरमाते हैं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई बीच में हाइल नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन, जैसे ही पत्थर गिरने वाला था उसके सर पर कि सर कुचल जाए, तो पत्थर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रूह को कब्ज कर लिया और जन्नत के दरवाजे खोल दिए। पत्थर गिरा लेकिन मौत हो चुकी थी आसिया की। अल्लाह की मदद की, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ने मदद की आसिया की, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया, फिरौन के सामने झुकी नहीं। वो है ईमान। वैसे ईमान की जरूरत है मुसलमानों। पैसों में बिक जाते हो। 17 बच्चियां अभी कुछ दिनों पहले मुर्तद हुई, 17 बच्चियां। किस लिए? पैसे नहीं थे, किसी ने जनाब उसको
آفر دیا کہ بیٹی پیسے نہیں ہے نا، مسلمان ہو تم، کیا فائدہ اللہ کو مان کر، محمد کو مان کر، قرآن کو مان کر، حدیث کو مان کر؟ بولتے ہو کہ دنیا کی سب سے بہترین نظام، بہترین شریعت قرآن ہے، اب بہترین اوتھینٹک شاستر اگر کوئی ہے تو قرآن ہے، کیا فائدہ، اللہ تو تمہاری مدد ہی نہیں کر رہا ہے، آؤ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اب جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو اپنے دھرم سے بہت زیادہ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو فوراً اس 17 بچی ایسی ہے جو مرتد ہوئی، پیسہ لے کر اپنے ایمان اور آستھا انہوں نے بیچ دیا، اللہ کے ساتھ سودا کر لیا انہوں نے، اپنے ایمان کو بیچ دیا انہوں نے، ان لوگوں کے ساتھ سودا کیا انہوں نے۔ اب بتائیے، بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد ان بچیوں کو پھر دوبارہ حالت اسلام پر لایا گیا، بڑی محنت اور قد و کاوش کے بعد ان بچوں کو دوبارہ اس کو ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا گیا۔ یہ ہے ایمان۔ اب بڑی آسانی کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ آج اسلام کو بدنام کرنے میں ہم مسلمان تلے ہوئے، اپنے لوگ اپنوں کی دشمنی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ مولانا عبداللہ سالم اگر قرآن پڑھ کر بولتا ہے، حدیث پڑھ کر بولتا ہے، میرے پیچھے دشمن لگ جائیں گے، کیوں اتنا چیخ رہا ہے، کیوں قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں تقریریں کر رہا ہے؟ تقریر ہم نہیں کر رہے، تقریر اللہ کا طریقہ ہے، یہ جلسہ اللہ کا طریقہ ہے۔ عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں بتاؤ، تو تمام کی تمام روحوں نے کہا تھا نا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ میرے رب ہیں، جلسہ ہوا تھا۔ اگر جلسہ کرتا ہے کوئی گاؤں میں کسی سماج کے اندر تو دین کی باتیں سننے کو ملتی ہے، قرآن کی بات سننے کو ملتی ہے، بڑی آسانی سے سینکڑوں لوگ قرآن کی بات سن سکتے، حدیث کی بات سن سکتے۔ اب دنیا والوں سنو، قرآن سے بہتر نظام کوئی نظام نہیں ہے، نبی سے بہتر لیڈر کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک لفظوں میں بولتا، کل میں نبی کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ نبی کی زندگی ہر معاملے میں ہمارے لیے کیسے مشعل راہ ہے، ہر معاملے میں، چاہے وہ شوہر کے تعلق سے ہو، چاہے وہ لیڈر کے تعلق سے ہو، چاہے وہ بہترین سوشلسٹ کے تعلق سے ہو، چاہے وہ بہترین سماجی معاشرتی انسان کے تعلق سے ہو، محمد الرسول اللہ کی زندگی دیکھو، وہاں پر سمسیا کا سمادھان ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اللہ اکبر، اس اللہ کی ذات پر ایمان اور آستھا بہت ضروری ہے، نہیں تو ہماری محنت بیکار۔ ایک جگہ ہم لوگ راجستھان گئے، ابھی پچھلے مہینے سے پہلے، کہاں، مانڈل گڑھ، وہاں گئے